السلام علیکم. لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید. راز حیات قسط نمبر 22. مہک خانم. مرغزار سے چند کلومیٹر کی مسافت پر ہم جس جانب بڑھ رہے تھے وہاں کی رات جیسے وقت سے آزاد ہو چکی تھی. ایک ایسا تسلسل جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. راستے میں جو پورا علاقہ پوش علاقہ پڑتا تھا وہ اپنی چمک، صفائی اور ترتیب کے باعث فوراً ہی اپنی جانب متوجہ کرتا. اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں ہر زاویہ نمایاں تھا، جیسے تاریکی میں بھی ان فلیٹس کی نفاست سے مروب ہو چکی ہو. علاقے میں زیادہ تر چھوٹے اور درمیانے سائز کے فلیٹ تعمیر تھے، لیکن ان کی تراش، بناوٹ اور آرائش اس قدر خوبصورت تھی کہ دیکھنے والا چند لمحوں کے لیے ساکت رہ جاتا. انہی فلیٹس کے بیچوں بیچ ایک 7 مرلے کا گھر نما فلیٹ تھا جس کی بالکنی پر لگے پردے ہوا کی ہلکی سرسراہٹ سے لرز رہے تھے اور اس کے پیچھے کا منظر بے حد سادہ مگر پرسکون تھا. بالکنی کے شیشے کے اس پار ایک جہازی سائز بیڈ پر ایک لڑکی سفید نائٹ سوٹ پہنے کمفرٹر سینے تک لپیٹے گہری نیند میں تھی. اس کی سیاہ ریشمی بال تکیے اور اس کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے اور کمرے میں نارمل سے قدرے خنک درجہ حرارت تھا، جیسے ماحول خود نیند کی حفاظت کر رہا ہو. گھڑی کی سوئیاں اپنی مخصوص رفتار سے وقت کا دائرہ مکمل کرنے میں مصروف تھی، مگر اس لمحے کی خاموشی اور سکون میں اچانک ہلچل پیدا ہونے لگی. کمرے کا درجہ حرارت آہستہ آہستہ بڑھنے لگا. کوئی سایہ تھا جو بالکنی کے دھانے پر غائب ہو گیا تھا. وہ خون کی جو چند لمحے قبل ایک نیند کا محافظ سے اب دھیمی دھیمی تپش میں بدل چکی تھی. تپش بھی ابھی ناقابل برداشت نہیں تھی، مگر وہ سکون کے دائرے سے باہر ضرور تھی. اس کا ثبوت اس لڑکی کے چہرے پر ابھرتا پسینہ تھا جو غیر محسوس انداز میں اس کے خوابوں میں درار ڈالنے لگا. وہ گہری نیند میں تھی، لیکن جسم نے بے چینی کو محسوس کر لیا تھا. نیند میں ہی اس نے اپنا کمفرٹر ایک طرف سرکا دیا، جیسے کسی انجانی بوجھ سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہی ہوں. وہ ان لوگوں میں سے تھی جو نیند کے دوران کم ہی جاگتے ہیں، لیکن آج صرف ہلکی سی گرمی، ہلکی سی الجھن اور شاید کسی انجانے احساس نے اس کے نیند کے قلعے میں درار ڈال ہی دی تھی. پسینے میں شرابور وہ کسمسا رہی تھی، جیسے خواب اور حقیقت کے درمیان کوئی دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا ہو. ایک دھیمی، ناگوار اور جانی پہچانی سی بو تھی جو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی. وہ بو جسے زندگی نہیں موت کی آہٹ آتی. سانسیں اچانک تیز ہونے لگی، جیسے ہوا میں کچھ زہریلا شامل ہو چکا ہو. وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. سیاہ بال پشت پر بکھر گئے، چہرے پر خوف کے سائے جھلک رہے تھے. اس نے جلدی جلدی سانسیں سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن سامنے کا منظر اس کی تمام عقل سلب کر چکا تھا. کمرہ دھند سے بھر چکا تھا. وہ گھبرا کر آنکھیں مسلنے لگی، جیسے نیند کی جھلک باقی ہو، مگر دھند اپنی جگہ پر قائم رہی، بلکہ اور گہری ہوتی جا رہی تھی. وہ بیڈ سے چھلانگ لگا کر نیچے اتری. آنکھوں کے سامنے منظر دھیرے دھیرے بھیانک ہوتا چلا گیا. پردے، صوفہ، میز، سب کچھ جیسے آہستہ آہستہ شعلوں کی لپیٹ میں آتے جا رہے تھے. آگ جو پہلے فقط تپش تھی اب حقیقت بن چکی تھی. اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں. سانس بے قابو، دل کسی گھنٹی کی طرح بجنے لگا. وہ دوڑتی ہوئی دروازے تک پہنچی. ہینڈل گھمایا پر زبردست جھٹکا اس کی ریڑھ کی ہڈی تک دوڑ گیا. دروازہ لاک تھا. سائیں، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو سائیں. وہ چیخ رہی تھی، دروازہ پیٹ رہی تھی. اس کی آواز میں وہ خوف تھا جو زندگی اور موت کے بیچ انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے. آنکھوں میں دھوئیں کی چبھن، سانس میں جلن، آنسوؤں کی نمی، سب اس کی حالت زار کا اعلان تھے. جلدی سے وہ بیڈ کی طرف پلٹی. کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ اٹھایا اور سر پر لپیٹا، جیسے شعور کی آخری رمق اسے بچاؤ کا کوئی طریقہ سکھا رہی ہو. وہ بالکنی کی طرف لپکی. ہینڈل گھمایا لیکن وہ بھی بند تھی. اندر کہیں چیخنے کی سکت ختم ہو رہی تھی کہ اچانک ایک زوردار آواز سنائی دی. ایک شعلوں میں لپٹی پردوں کی لڑی دھڑام سے نیچے گری اور اس کے ساتھ اس کی لرزتی چیخ بھی گونجی تھی. وہ کمرے کے وسط میں سہم کر کھڑی تھی. دہکتی زمین، جھلستے در دیوار، بند راستے اور آگ جو اب صرف چیزوں کو نہیں بلکہ اس کی ہستی کو نگلنے چلی تھی. خان حویلی کا بھاری مرکزی گیٹ آہستگی سے کھلا اور لمحہ بھر میں سیاہ اور سفید رنگ کی گاڑیوں کا قافلہ اندر داخل ہوا. ان گاڑیوں کے بیچ ایک تیز سائرن بجاتی ایمبولینس بھی موجود تھی جو جیسے حویلی کے صدیوں پرانی خاموشی کو چیختے ہوئے چیرتی چلی جا رہی تھی. ایمبولینس کا شور صرف آواز نہیں تھا بلکہ وہ ایک المناک اعلان تھا. ربان خان حویلی کا ستون اب اس دنیا میں نہیں رہا. جس گھر کے سامنے سے یہ ایمبولینس گزری وہ گھر اس کے غم میں خود بخود شریک ہو گیا. یہ کوئی شہر نہ تھا جہاں لوگ پردوں کے پیچھے چھپ کر جذبات چھپاتے. یہ گاؤں تھا جہاں ایک کی خبر سب کی خبر بن جاتی ہے. اور یہ خبر چھوٹی نہ تھی. یہ وہ سانحہ تھا جو نہ صرف ایک خاندان بلکہ ایک تاریخ کو جھنجھوڑ رہا تھا. حویلی کے دروازے پر گاؤں کے مرد و زن کا ہجوم جمع ہو چکا تھا.
چہرے سنجیدہ، آنکھیں اشکبار، لبوں پر کلمے اور دلوں میں غم تھا۔ سفید چادر میں لپٹی ہوئی نعش گاڑی سے اتاری گئی تو رونے کی مدھم مدھم آوازوں نے فضا کو نم کر دیا۔ ایمبولینس کے سائرن اب بند ہو چکا تھا، مگر اس کی بازگشت ہر دل میں بچ رہی تھی، جیسے یہ اعلان ابھی مکمل نہ ہوا ہو۔ صوبیہ خانم کے سوا حویلی کی تمام خواتین لاؤنج میں موجود تھیں۔ صوبیہ خانم، جس کا نروس بریک ڈاؤن دوائیوں اور انجیکشن کے زیر اثر کسی حد تک قابو میں آ چکا تھا، سکون اور نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں موجود ہر چہرہ غم کی لکیر سے اٹا ہوا تھا، خاموشی ان کی زبان بن چکی تھی۔ اسی اثنا میں حویلی کے اندر گونجتے ایمبولینس کے سائرے نے اس مفلوج خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ سب چونک کر سیدھی ہو گئی، آنکھوں میں بے یقینی، چہروں پر لرزش۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور زارون، حیدر خان، موسیٰ اور زرخان کندھوں پر جنازے کی چارپائی اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ سفید چادر میں لپٹا وجود جو اب سانس نہیں لیتا تھا، مگر اس کے وجود کا بوجھ ہر ایک کے سینے پر آن گرا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایسا لگا کہ جیسے خان حویلی کی چھت ان سب کے سروں پر آ گری ہو۔ ایک درد، ایک سناٹا، پھر اچانک چیخیں، بین اور آہوزاری کا ایسا طوفان اٹھا کہ دیواریں بھی لرز اٹھیں۔ اسما خانم، جو کبھی وقار کی تصویر ہوا کرتی تھی، اس لمحے خود کو روک نہ سکی۔ ان کی نگاہیں جنازے کے گرد حلقہ بنائے سب پر بھٹکتی رہیں، جیسے کسی آشنا چہرے کی تلاش میں ہو۔ خان، یہ کس کا جنازہ لے کر آئے ہو؟ وہ دہلتی آواز میں چیخی۔ ان کے وجود میں طوفان امٹ آیا تھا اور آنکھیں سوال بن کر جنازے کے سفید کفن کو گھور رہی تھیں۔ پری گل، سائرہ اور زرمینے کی ہراساں آنکھیں سفید چادر سے ڈھکی چارپائی پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کے اندر جیسے دنیا سن ہو گئی تھی۔ اسما خانم ایک قدم آگے بڑھیں۔ حیدر خان کے جھکے شانے، ان کی خاموشی اور زخم خوردہ آنکھیں، یہ سب کچھ ایک کربناک اعلان تھا۔ ہم پوچھ رہے کون ہے یہ؟ ان کے الفاظ اب التجا بن چکے تھے۔ زرخان خاموشی سے نظریں جھکائے پلٹا اور واپس چلا گیا۔ اب وہاں صرف خان حویلی کے مکین رہ گئے تھے، وہ بھی ٹوٹے بکھرے اور نامکمل۔ باران کہاں ہے ہمارا؟ خان، باران؟ اسما خانم کی آواز ٹوٹ کر بلند ہوئی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی روبان خان کا خیال نہیں آیا تھا۔ ان کا ماں ہونے کا دل اولاد کی غیر موجودگی کو سب سے بڑا خلا مان رہا تھا، اور تب حیدر خان کی وہ چٹان جیسی خاموشی ضبط کا وہ پہاڑ ٹوٹ گیا، وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور ایک بے بس مرد کی طرح زاروں قطار رونے لگے۔ اب سب کچھ ساکت ہو چکا تھا، سوائے ان سسکیوں، بینوں اور دکھ سے بوجھل سانسوں کے جو خان حویلی کے صحن میں گونج رہی تھیں۔ وہ چارپائی، وہ سفید چادر اب ان سب کے سامنے حقیقت بن کر موجود تھی۔ لالا، میرے لالا، یہ جملہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ روبان خان جان چکے ہیں۔ اور اس کے بعد خان حویلی کی دیواروں نے کچھ نہیں سنا سوائے چیخوں، آہوں اور ایسے شکستہ بہنوں کے جو خون کے آنسو رلا دیتے ہیں۔ سکون اور دوائیوں کے زیر اثر صوبیہ خانم کا وجود بظاہری گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، مگر کمرے کی فضا بھی ساکت نہ تھی۔ باہر سے آتی بین کی آوازیں، درد میں ڈوبے چیخوں کے سر اور لاؤنج میں رکھا جنازہ، سب جیسے کمرے کی دیواروں سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کبھی کبھی کچھ صدائیں نیند کی تہہ میں بھی اتر جاتی ہیں، کچھ کرد دوا کے اثر سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور کچھ سچ انسان کی اندرونی نیند کو چیر کر اسے جگا دیتے ہیں۔ صوبیہ خانم نے ہولے سے آنکھیں کھولیں، ایک لمحے کو چھت کو خالی خالی نظروں سے دیکھا، جیسے روح واپس آتے ہی جسم میں حیرت طاری ہو گئی ہو۔ ان کے لب ہولے سے ہلے، سانسیں بے ربط ہوئیں۔ کمرے میں سناٹا تھا، لیکن باہر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ پھر یکدم ایک چیخ، کوئی مانوس صدا، کوئی بین ان کے کانوں سے ٹکرا کر دل سے تک اتر گئی۔ ان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ بستر پر نیم دراز سے اٹھنے لگی، کمبل ایک طرف سرکا اور ان کے چہرے پر ایک انجانی بے چینی ابھرنے لگی۔ آنکھیں کسی نہ دکھنے والے خطرے کی تلاش کرنے لگیں۔ یہ کیسا شور ہے؟ یہ کون رو رہا ہے؟ ان کی آواز دھیمی پر اندر سے لرزتی ہوئی نکلی۔ ان کے قدم لڑکھڑاتے ہوئے بستر سے نیچے اترے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، قدم جیسے کسی انجانی کشش کے تابع تھے۔ ہر قدم کے ساتھ ان کے دل میں خدشات گونجنے لگے۔ جو ہی وہ دروازے کے قریب آئیں تو باہر سے آتی آوازیں سن وہ اب کسی شک میں نہیں رہی تھیں۔ یہ بین، یہ اہوبکا، یہ کوئی معمولی سانحہ نہیں، یہ دل کو چیر دینے والی قیامت تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی آنکھوں کے سامنے سفید چادر میں لپٹی ہوئی چارپائی نظر آئی، ان کی پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ روبان، یہ نام ان کے لفظوں سے نہیں دل سے نکلا، جیسے برسوں کی پہچان نے ایک لمحے میں سب کہہ دیا۔ ان کی آنکھیں پھیل گئیں، زبان پر سکت نہ رہیں، اور جسم سے جان نکلتی محسوس ہونے لگی۔
وہ وہیں دہلیز پر قدم جمائے آنکھوں کے سامنے موجود منظر کو یقین نہ آنے والے انداز میں گھورتی رہیں۔ ان کی آنکھیں موندے شوہر کے گرد سب بیٹھے رو رہے تھے۔ ان کا دل بس یہ کہہ رہا تھا کہ کاش یہ خواب ہو، ایک برا بھیانک خواب، پر یہ بھیانک تھا، پر ایک خواب نہیں، حقیقت۔ دنیا کے سب سے سنگ دل سچ کو اگر کوئی ایک نام دیا جا سکتا ہے تو وہ حقیقت ہے، جو نہ دلیل مانگتی ہے نہ رحم۔ جو حویلی کچھ وقت پہلے خوشیوں کے شادیانے بجا رہی تھی، اب وہی آہیں گونج رہی تھیں۔ نہیں، یہ میرا رومان نہیں ہو سکتا۔ ان کے لب کپ کپائے اور آنکھوں سے آنسو جیسے کسی پچھلے جنم کا دکھ لے کر برسنے لگے۔ پھر ایک دل کا راز چیخ کے ساتھ وہ زمین پر گر گئی۔ خواتین نے لپک کر انہیں تھاما۔ صحن میں اب ایک اور بین بلند ہوا تھا، بیوگی کی چادر، شوہر کی جدائی اور حویلی کی فضا جو اب ماتم کا مستقل لباس پہن چکی تھی، سیاہ مارگلا ہلز کی جانب بجلی کی رفتار سے لپک رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ باران کے دل میں پھیلتی بے چینی کو مزید سنگین کرتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے گارڈز کو کال کر رہا تھا، انہیں جنہیں اس نے زارا کی حفاظت کے لیے فلیٹ کے نیچے تعینات کیا تھا، مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ بار بار زارا کے موبائل، گھر کی لینڈ لائن، حتیٰ کہ انٹرکام تک ہر کال کرنے کی ناکام کوشش کر چکا تھا۔ اب اس کا دل محض دھڑک نہیں رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مارگلا کی جانب پھیلتی خنک ہوا اب اوس کی صورت گالوں سے ٹکرا رہی تھی، مگر اس کی روح تو جیسے بھسم ہو رہی تھی۔ وہ پچھتایا، ہاں، سختی سے پچھتایا اس لمحے کو جب اس نے سارا کو اپنے ساتھ نہ لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے دوبارہ اس جگہ نہیں لے کر جانا چاہتا تھا جہاں اس کی بیوی کی عزت پر حرف آیا تھا، پر اب سب بے معنی لگ رہا تھا۔ کہاں کی ناراضگیاں، کہاں کے شکوے زندگی کی طرح مختصر ہونے چاہیے، کیونکہ کچھ باتیں دل میں رہ جائیں تو کفن بھی ہلکا نہیں رہتا۔ ایک کتن، ایک ندامت، ایک گھٹن، ایک اذیت۔ باران نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور پاگلوں کی طرح چیخ پڑا۔ اس کا ضبط تکلیف کے ملبے کے نیچے دبا پڑا تھا۔ وہ ٹوٹ رہا تھا، لمحہ بلمحہ۔ یہ 27 فروری کا دن تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ سر اسٹیئرنگ پر ٹکائے، آنکھیں میچے، ہامتا لرزتا اپنی سانسوں سے لڑتا ہوا بس ایک آواز پکار رہا تھا، شاہ، کہاں چلا گیا تو؟ خدا را جلدی آ جا، تیرا باری کمزور پڑ رہا ہے شاہ۔ وہ جس مقام پر کھڑا تھا وہاں رشتوں کے نام فقط پکار بن جاتے ہیں، اور اسی لمحے وہ صرف اپنے بھائی کو چاہتا تھا، اپنے سائے کو، اپنی طاقت کو۔ ایک کے بعد ایک دھچکے نے جیسے اس کی روح کی ہڈیوں میں دراڑ ڈال دی تھی، اور اب وہ صرف ایک دعا باقی تھی، شاہ تو لوٹا ورنہ میں بکھر جاؤں گا۔ اس نے کچھ لمحے اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے آنکھیں بند رکھی، گہری بوجھل سانسیں جیسے اس کے اندر پھنسنے لفظوں کو راستہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے وہ ہر ممکن طریقے سے اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہو کہ نہ جاؤ، ابھی نہیں، شاید دیر ہو چکی ہے، مگر وہ جانتا تھا وہ رک نہیں سکتا۔ سارا صرف اس کی بیوی نہیں تھی، وہ اس کی پناہ، اس کا سکون، اس کی مکمل دنیا بن چکی تھی، اور وہ اسے کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرا، ماتھے سے تھوڑی تک جیسے خود کو ہوش دلانے کی کوشش کر رہی ہو، پھر اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھا، بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کیا اور ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھاما۔ اگلے لمحے گاڑی سٹارٹ کی اور رفتار بڑھا دی۔ 2 گھنٹے کا فاصلہ جیسے صدیوں پر محیط ہو گیا تھا۔ راستہ، ہائی وے، آس پاس کے بدلتے منظر، کچھ بھی اس کی توجہ کا مرکز نہیں تھا۔ ہر گزرتا کلومیٹر دل کی بے چینی بڑھا رہا تھا۔ آخرکار جب وہ سوسائٹی کے مین گیٹ کے قریب پہنچا تو اسے کچھ غیر معمولی محسوس ہوا۔ راستے کے دونوں طرف لوگ پریشان سے کھڑے تھے، کچھ فون پر بات کر رہے تھے، کچھ آپس میں محو گفتگو تھے۔ اسے نادانستہ طور پر گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ سوسائٹی کے اندر ایمبولینس کھڑی تھی، فائر بریگیڈ کی گاڑی کے سائرن بند ہو چکے تھے، لیکن ان کی موجودگی ہی کافی تھی ان کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچنے کے لیے۔ ان گاڑیوں کے باعث اس کے اپارٹمنٹ کا فرنٹ ویو چھپ چکا تھا۔ کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے وہ باہر دیکھنے لگا۔ ہوا میں جلی لکڑی کی بول تھی اور کہیں دور سے شور کی دبکی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے اس نے مزید گاڑی آگے بڑھائی، اس کی نظر ایک اسٹریٹ پر کہیں جہاں ایک مکان کی چھت سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے فوراً گاڑی وہیں روک دی۔ گاڑی سے باہر نکلا تو قدم خود بخود اس سمت دوڑنے لگے۔ دل میں اٹھتی بے چینی اب سراسر خوف بن چکی تھی، اور وہ خوف بے بنیاد نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا وہ دھواں اس کے اپنے گھر کی چھت سے اٹھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا جب اس کے ساتھ والے اپارٹمنٹ میں رہنے والا رمیز نامی لڑکا اسے دیکھ کر فوراً اس کی جانب لپکا۔ اس کے یوں اچانک سامنے آ جانے پر باران کو مجبوری میں اپنے قدم روکنے پڑے۔ ارے باران بھائی، میں کب سے آپ کو ہی کال کر رہا تھا، آپ کے گھر پر آگ لگ گئی تھی۔
لفظ آگ پر باران کے کان جیسے سن ہو گئے۔ اس نے رمیز کی بات کا بقیہ حصہ سنے بغیر دیوانہ وارہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے رمیز اسے آوازیں دیتا ہی رہ گیا۔ وہ جیسے اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے پر پہنچا تو وہاں موجود چند ہمسایوں نے فوری طور پر اسے بازو سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ہاتھ جھٹک کر اندر گھستا گیا۔ اس کے قدم سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اور بھی بےتاب ہو رہے تھے۔ آگ پر قابو تو پا لیا گیا تھا، مگر پوری عمارت اب بھی دھوئیں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر زاویے پر سیاہی، جلی ہوئی ہوا کی بو اور گھٹن تھی۔ وہ عمارت جو کبھی اس کے خوابوں کا پتہ تھی اب اس کی ساری خوبصورتی کھو چکی تھی۔ نیچے والے فلور پر بکھرے جلے ہوئے صوفے، راکھ میں لتھ پتھ پردے اور دیواروں پر پھیلا ہوا سیاہ دھواں، یہ سب کچھ اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ زارا، وہ اپنے حواس سے بے قابو ہوتا تیز آواز میں چیخا، سارا کہاں ہو تم؟ اس نے جیسے ہی کمرے کے دروازے کو ہاتھ سے دھکا دے کر کھولا تو لکڑی گرم ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ جل گیا۔ جس کی پرواہ کیے بنا وہ تیز آواز میں اسے پکار رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر ایک زوردار دھوئیں اور جلے کے بدبو کا بھبوکا اس کے ناک سے ٹکرایا، جس پر اس نے فوراً ناک پر ہاتھ رکھتے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ بیڈ مکمل جل چکا تھا، پردے نیچے پڑے تھے، ہر شے برباد ہو گئی تھی۔ پر اسے ان سب بے جان چیزوں کی نہیں، بس اس کی فکر تھی جو اس کی جان تھی۔ زارا دیکھو، تمہارا سائیں آ گیا۔ میری زارا کہاں ہو تم؟ وہ پاگلوں کی طرح کمرے کی ہر شے کو الٹ پلٹ کرتا، اپنے دل کی دھڑکنوں کو دبانے کی کوشش کرتا زارا کو تلاش کر رہا تھا۔ لیکن جب اس نے واش روم کا دروازہ زوردار لات مار کر کھولا تو دم بخور رہ گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کہاں تھی؟ اگر یہاں نہیں تھی تو پھر کہاں جا سکتی تھی؟ اس کا سانس ناگوار بو کے سبب تیز ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں پانی سے بھر چکی تھیں۔ یہ شاید تکلیف اور خوف کی شدت سے تھا۔ وہ ٹھیک تھا، اگر شان آیا تو اس کا باری بکھر جائے گا۔ اسی کیفیت میں وہ واپس پلٹ کر باہر دوڑنے لگا۔ وہ اس وقت کسی بنجارے کی مانند لگ رہا تھا جو اپنے قیمتی اثاثہ کھونے کے ڈر سے تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ اس کا دماغ سوالوں سے بھر چکا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہوگی نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں نا؟ یہ سوال بار بار اس کے دماغ میں گونج رہے تھے، جیسے کوئی کٹتی ہوئی دھار ہو جو اس کی سوچوں کو چیر رہی ہو۔ وہ جیسے اپارٹمنٹ کے دروازے سے باہر نکلا تو وہاں کھڑے لوگ اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ یہ اس کا گاؤں نہیں تھا جہاں ہر کوئی دوسرے کے غم میں شریک ہونے کی اور کھڑا ہوتا ہے، بلکہ یہ شہر تھا جہاں اس سب تماشے کو خاموشی سے دیکھنے کو جمع تھے۔ میری بیوی کہاں ہے؟ وہ بے بسی سے باہر کھڑے لوگوں کو دیکھ کر بولا، جیسے اس کی روح بھی اسی سوال میں گم ہو گئی ہو۔ اس کی آواز سن کر رمیز دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ باران بھائی، آپ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو بتانے والا تھا لیکن آپ میری باتوں پر دھیان ہی نہیں دے رہے تھے۔ رمیز، فضول باتیں مت کرو، مجھے بتاؤ میری بیوی کہاں ہے؟ باران کی آواز میں بے قراری اور غصہ تھا، جیسے وہ کسی کاشتکار کی طرح اپنا پورا وجود اس سوال میں ڈال چکا ہو۔ رمیز نے آہستہ سے جواب دیا، بھابھی کو ہسپتال لے گئے ہیں، یہی پاس والے ہسپتال میں۔ اس کے ایڈریس بتاتے ہی شکنوں سے مزین کرتے کرتے والا نوجوان مرد نے اپنی گاڑی کی طرف تیزی قدموں سے رخ کیا، جیسے اس کا پورا وجود صرف ایک ہی مقصد کے لیے تھا، جلد از جلد اپنی زارا کے پاس پہنچنا۔ اس نے آج تک کبھی خود کو اتنا کمزور محسوس نہیں کیا تھا جتنا آج کر رہا تھا۔ نہ تو اسے اس جلے ہوئے گھر سے سروکار تھا اور نہ ہی وہاں موجود لوگوں سے۔ اسے اس وقت پوری دنیا نہیں، صرف وہ چاہیے تھی جس کو صحیح سلامت دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں سخت بے چین تھیں۔ روح کا ساتھی اگر تکلیف میں ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پرسکون نہیں کر سکتی۔ برستی بارش کھڑکی کے شیشوں سے ٹکراتی پھسلتی جا رہی تھی، بالکل انارا کے آنسوؤں کی طرح جو اس کے رخسار پر کسی دھار کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ بیڈ پر سمٹ کر بیٹھی، چہرہ گھٹنوں میں ٹکائے پچھلے 3 گھنٹوں سے ایک ہی پوزیشن میں تھی۔ وہ اس وقت فارم ہاؤس میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں تھی۔ ساتھ والے کمرے میں زینب دوا کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ بہرام کہاں تھے؟ اسے معلوم نہیں تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اس کا دل کھڑکیوں میں ٹوٹ چکا تھا، جسے اب کوئی دنیا کا کوئی دلاسا جوڑ نہیں سکتا تھا۔ جس ماں کی آغوش خواہش کرتے وہ جوان ہوئی، اسی نے اسے ٹھکرا دیا۔ اب کیا رہ گیا تھا؟ بالکل ایسے جیسے تھک کر چاند سے لپٹ جائے۔ رات ایسی تھی، وہ بھی تھک چکی تھی، مگر لپٹنے کو اب کوئی تھا ہی نہیں۔ اس کے کمرے سے نکل کر اگر نیچے کی جانب نگاہ ڈالی جائے تو لاؤنج میں رکھے دراز صوفے پر ایک سایہ سا دکھائی دیتا ہے، ایک مرد جو خاموشی کے دائرے میں بیٹھا سگار کے دھوئیں میں اپنے ہی خیالات کو جلا رہا ہے۔ دھواں آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہو رہا ہے، جیسے وہ سوچیں جنہیں وہ لفظوں میں ڈھالنے سے قاصر ہیں۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل شہد جیسی گہری دیوار پر جم گئیں، مگر وہ دیوار نہیں، شاید اپنے اندر کی کسی پرانی شکست کو گھور رہا تھا۔ بارش شدت اختیار کر چکی تھی،
کھڑکیوں سے بارش کا پانی یوں ٹکرا رہا تھا جیسے وقت بے دردی سے یادوں کو کوٹ رہا ہو۔ ہر چند لمحوں بعد بجلی کڑکتی اور پوری فضا میں ایک ہلکا سا لرزہ سا دوڑ جاتا۔ یہ رات جیسے صرف موسم کی نہیں، ان سب کے اندر کی تھی، ٹوٹی ہوئی، بھیگی ہوئی، ساکت سی۔ وہ نارا کے دروازے پر بار بار دستک دے چکے تھے، پہلے آہستگی سے جیسے امید ہو کہ وہ جواب دے گی، پھر بے بسی سے جیسے دل ماننے کو تیار نہ ہو، اور پھر خاموشی سے جیسے تسلیم کر لیا گیا ہو کہ اب کوئی جواب نہیں آئے گا۔ وہ بے بس ہو چکے تھے، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ جذبات کی سطح پر بھی، جیسے کوئی اندر سے چپکے سے ریزہ ریزہ ہو رہا ہو۔ وہ اب اپنے سائے سے بھی نظریں چرا رہے تھے، اور کچھ لوگ روشنی سے نہیں، اپنے سائے سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب وہ وہاں اس صوفے پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں سلگتا سگار اور چہرے پر ہار مان لینے کی پرچھائی۔ کچھ لمحے گزرے ہوں گے کہ داخلے دروازے پر دستک ہوئی، مگر ہلکی، مگر سنائی دینے والی، جیسے خاموشی کی قبر میں کوئی کنکر پھینک دے۔ وہ چونکے آنکھیں فوراً دیوار پر لگی LED اسکرین کی طرف اٹھ گئی، جہاں CCTV فوٹیج میں باہر کا منظر جھلملا رہا تھا۔ بارش کے قطروں میں بھیگی تصویر میں چوکیدار دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا باکس تھا جسے وہ دونوں ہاتھوں سے تھامے کھڑا تھا۔ انہوں نے کچھ اچنبھے سے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ رات کے ٹھیک 3 بج رہے تھے۔ ملازمین کی اتنی جرأت نہ تھی کہ اس پہرے انہیں پریشان کرنے کی جرأت کرتے۔ اس گھڑی میں اگر کوئی دروازے پر آیا تو وہ بے وقوف تھا یا نہ ڈر۔ انہوں نے آہستگی سے سگار ایشٹرے میں رکھا، پھر دبے قدموں چپل پہن کر مین ڈور کی طرف بڑھے۔ کچھ دروازے جب کھلتے ہیں تو صرف باہر نہیں، اندر بھی بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ جماتے ہوئے ان کی نگاہ ایک بار پھر دیوار پر نصب LED اسکرین پر گئی۔ چوکیدار اب بھی ویسے ہی کھڑا تھا، ہاتھ میں وہی باکس، بارش میں بھیگا ہوا، لیکن اس بار ان آنکھوں میں کچھ بدل چکا تھا۔ چیل سی تیزی اور برف سی سرد مہری، ایک ایسی خاموش درندگی جو صرف نظر میں نہیں بلکہ اس کی پوری شخصیت میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہ آدمی تھا جس کی خاموشی گرج سے زیادہ مہلک تھی اور اس کے فیصلے طوفان لاتے تھے۔ لیکن آج وہ بہت محتاط انداز میں قدم اٹھا رہے تھے، کیونکہ اس وقت وہ اکیلے نہیں تھے۔ دروازہ کھولنے سے پہلے لمحہ بھر کو وہ رکے اور پل کی دیری کیے بنا دروازہ کھول دیا۔ افضل خان، کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں؟ دروازہ کھولتے ہی وہ آواز برف جیسی ٹھنڈی اور سام کی سرسراہٹ جیسی خالی تھی۔ چوکیدار کا رنگ فک ہو گیا، نظریں نیچی، ہاتھ کپ کپ آ گئے۔ وہ لمحہ جیسے وقت کی سانس روک گیا ہو۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس درندہ سخت شخص کے پاس کام نہ کرتا۔ نہیں صاحب، وہ آپ کے نام پارسل آیا تھا، اور ساتھ میں پیغام بھی تھا کہ اسے فوراً کھول دیا جائے۔ یہ رہا کاغذ۔ افضل خان نے گھبراہٹ میں جملہ مکمل کیا اور پلاسٹک میں لپٹا ہوا کاغذ بہرام کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے جیسے اس پیغام میں کچھ جان لیوا ہو۔ بہرام نے بنا پلکیں جھپکائے کاغذ چھینا اور تیزی سے اس پر لکھی سطر پر نگاہ ڈالی۔ اسے فوراً کھولو ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ لفظ سادہ تھے مگر سیاہی کچھ اور بول رہی تھی۔ اس نے وہ سطر دوبارہ پڑھی، 2 بار پڑھی، پھر 1 بار، اور جیسے یقین آیا کہ کوئی اسے حکم دینے کی جرأت کیسے کر سکتا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر اس سرخ باکس کی طرف دیکھا، تقریباً 2 فٹ لمبا، چمکدار مگر عجیب سا، جیسے اندر کوئی سانس لیتا وجود ہو۔ بہرام نے فوراً مین ڈور پر لگا ویپن ڈیٹیکٹر آن کیا۔ سسٹر نے چند لمحے کی خاموشی کی اسکیننگ کے بعد سیف ظاہر کیا۔ وہ باکس کچھ خاموش سا محسوس ہوا تھا، مگر خاموشی سے اکثر سب سے زیادہ بولتی اگر سننے والا بہرام جیسا ہو۔ اس نے وہ باکس اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ وہ وزنی تھا اور عجیب طور پر برف کی طرح ٹھنڈا۔ ایک لمحے کو جیسے اس کی انگلیاں سن ہو گئیں۔ دروازہ بند کر کے وہ آہستہ آہستہ صوفے کی طرف بڑھا، ہر قدم جیسے زمین پر نہیں، کسی انجانے اندیشے کی پرچھائی پر رکھا جا رہا ہو۔ باکس وزنی، سرخ اور غیر معمولی طور پر سرد اب میز پر رکھا جا چکا تھا۔ اس کی انگلیوں نے عجلت سے ریپنگ کو کھولا، سراسر احتیاط، لیکن آنکھوں میں وہی تفتیشی چمک جو صرف بہرام جیسے آدمی کے اندر ہوتی ہے، جیسے وہ ہر دروازے کے پیچھے موت سے زیادہ کسی راز کی تلاش میں ہو۔ لیکن جب وہ باکس کھلا، ایک یک بستہ ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا، اتنا سرد کہ جیسے وقت کے پر جل گئے۔ کمرے میں ایک لمحے کو سانس سی رک گئی، فضا بے صدا ہو گئی، اور پھر باکس کھلنے کی دیر تھی اور وقت تھم گیا۔ دھڑ سے الگ کیا گیا ایک بے جان سر خون میں لت پت جمے ہوئے تاثرات میں لپٹا ہوا، جس کی آنکھیں اوپر کی جانب اٹھی ہوئی تھیں، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، اور برف کے درمیان رکھا گیا کٹا ہوا سر بہرام کے اندر کی بنیادیں ہلا گیا تھا۔ پہلے تو بس وہ ساکت کھڑا رہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ذہن میں یہ جملہ گونجا مگر زبان گنگ تھی۔
بہرام خان نے زندگی میں درجنوں کٹے سر دیکھے تھے، کچھ اپنے ہاتھوں سے الگ کیے، کچھ بطور وارننگ وصول کیے، لیکن یہ داور تھا، داور خان، بہرام کا یار، اس کا دستے راز، اس کا شریک جرم، جس کے ساتھ اس نے ماضی کے کئی راز دفن کیے تھے۔ اس کا ہاتھ لرز گیا، وہ ہاتھ جو دشمن کی گردن کاٹتے وقت نہیں کانپا تھا، تھر تھرا گیا تھا۔ کمرے میں عجیب سی خاموش چیخ گونجی، نہ وہ سنائی دی نہ دکھائی، مگر فرش پر بیٹھے قالین نے شاید وہ چیخ اپنے رنگ میں جذب کر لی۔ اگلے ہی لمحے بہرام نے باکس کو الٹ کر مارا، ٹیبل الٹ گیا، سر لڑک کر فرش پر آ گیا اور جیسے زمین بھی لمحہ بھر کو سہم گئی۔ کون تھا؟ اس کی آواز میں زہر تھا، ایسا زہر جو رگوں میں نہیں فضا میں دوڑتا ہے۔ کس نے یہ جرت کی؟ اس نے اپنا موبائل اٹھایا، پھر فرش پر دے مارا، اسکرین چکنا چور، جیسے صبر کا آخری کنارہ بھی ٹوٹ چکا ہو۔ پھر بہرام نے صوفے کی پشت پر مکہ مارا، پھر دیوار پر خون چھینٹا، لیکن چہرہ ویسا ہی پتھر، صرف آنکھیں بدل چکی تھیں۔ اب وہ آنکھیں نہیں رہی تھیں، وہ دو جنگیں تھیں۔ میں قسم کھاتا ہوں، جو یہ کھیل کھیل رہا ہے اسے موت نہیں دوں گا، میں اسے ایسے تڑپاؤں گا کہ وہ سانس لینا بھول جائے گا، اور پھر میں اسے یاد دلاؤں گا کہ وہ زندہ ہے، صرف بہرام خان کے ہاتھوں مرنے کے لیے۔ وہ پاگل ہونے کو تھا۔ اس کی نگاہ خون آلود ہو فرش پر گرے سر کی گردن پر چسپا ایک نوٹ پر گئی۔ انہوں نے فوراً اس نوٹ کو اتارا جس پر محض ایک لائن پر مشتمل تحریر لکھی تھی: تمہارے ہی خوف سے جنم لیا ہے، اب سوچ کون ہوں میں۔ تحریر سادہ تھی، مگر زہر میں بھیگی ہوئی ایک ایسا جملہ جو صرف دھمکی نہیں تھا بلکہ ایک اعلان جنگ تھا، ایک شخص کی جس نے بہرام خان جیسے آدمی کو اپنے سائے سے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ نوٹ جیسے اس کے حواس پر بجلی بن کر گرا اور اسے ہوش کی دنیا میں اسے زمین پر لا پڑا۔ بہرام کی آنکھوں کی سرخی تیز ہوئی، غصہ، خوف یا حیرت نہیں، یہ بہرام کا خالص چیزوں کو کنٹرول میں لانے والا چہرہ تھا۔ اسے فوراً مڑ کر اوپر دیکھا، انارا کا کمرہ، زینب کا کمرہ، دروازے بند تھے، لیکن وہ اب ان بند دروازوں پر بھی یقین نہیں رکھتا تھا۔ جلد بازی میں وہ سر جھکا، اس سر کو جسے دیکھ کر کوئی بھی کام چاہے اٹھا کر باکس میں واپس رکھا اور قالین پر پڑے خون کو اپنی ہتھیلی اور آستین سے رگڑنے لگا، شدت سے، بے قراری سے، جیسے جرم نہیں کسی خاموشی کا ثبوت مٹانا ہو۔ قالین پر خون کی مہک باقی رہ گئی اور بہرام کی انگلیوں پر خراشیں، لیکن اس کے چہرے پر صرف ایک چیز تھی: فیصلہ۔ یہ کھیل اب خوف سے نکل کے موت کے دھانے پر آ چکا تھا۔ یہ صرف بقا کی جنگ نہیں تھی، یہ جو وجود کی قیمت ادا کرنے کا وقت تھا۔ اگر اس نے فیصلہ نہ کیا تو وہ دشمن کے ہاتھوں نہیں بلکہ اپنی ہی موت میں پتھر کا بت بن جائے گا، اپنی ہی خاموشی میں۔ وہ اجلت بھرے قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا، اس کے ہر قدم میں بے چینی کا عنصر جھلک رہا تھا، جیسے وقت خود ان کے خلاف دوڑ رہا ہو۔ اسے ایک پل کا سکون میسر نہیں تھا، دل میں شدید کوفت نے گھر کر لیا تھا۔ ہاسپٹل کی سرد سفید دیواروں والی لمبی راہداری سے گزرتے ہوئے اس کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی۔ ریسیپشن کے قریب پہنچ کر جہاں ایک کرسی پر بیٹھی عورت تھکی ہوئی اونگھ رہی تھی، اس نے زور سے میز بجا دی۔ شور کے باعث اچانک اٹھ کر وہ ہڑبڑا گئی، جیسے کسی نے اسے نیند سے جھنجھوڑ دیا۔ جی سر، اس کی آواز تھوڑی سی بے لڑکھڑاہٹ تھی۔ ابھی فائر سے ریسکیو ہو کر ایک لڑکی کو یہاں لایا گیا ہوگا۔ اس کی آواز میں سختی اور بے صبری واضح تھی، جیسے نیند اور سکون کی حالت میں بھی وہ مکمل طور پر بیدار ہو گیا ہو۔ ایک منٹ سر۔ ریسیپشنسٹ فوراً ہوش میں آ گئی، جلدی سے اپنے بال پیچھے کیے اور کمپیوٹر کی اسکرین کی طرف نظریں جمائیں۔ کی بورڈ پر انگلیاں تیزی سے چلنے لگیں۔ چند سیکنڈز میں اس نے ریکارڈ کھول کر معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ جی سر، ابھی کچھ دیر پہلے ایک آدمی ایک لڑکی کو لے کر آیا ہے، روم نمبر 12، سیکنڈ فلور۔ اس نے کہا۔ باران آدمی کے لفظ پر رک گیا۔ دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی، مگر جلد ہی اس نے سوچا شاید وہ ریسکیو ٹیم کا کوئی رکن ہو۔ وہ جلدی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب لفٹ کی بیپ کی آواز گونجی تو وہ دوسری منزل پر رکی۔ دروازے کے کھلتے ہی باہر نکل کر اس نے ارد گرد دیکھا۔ وہاں تقریباً سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سرد یک بستہ ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی اور ہاسپٹل کی سفید دیواروں نے ماحول کو اور بھی خاموش اور تنہا بنا دیا تھا۔ اس کی نظریں فوراً روم نمبر 12 کی جانب گئیں، جہاں کے بند دروازے کے ساتھ ایک شخص بینچ پر بیٹھا تھا۔ وہ نوجوان سیاہ کیپ پہنے، کریم رنگ کی جیکٹ اوڑھے، سر جھکائے فون میں مصروف تھا۔ باران نے پہلے تو سوچا کہ شاید اسے غلطی ہوئی ہے، لیکن جب اس نے اس شخص کا آدھا چہرہ سائڈ سے غور سے دیکھا تو اس کا دل دھڑکنا رک سا گیا، سانس لینا بھول گیا۔ وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے دیوانہ وار اس کے قریب دوڑا۔ اس کے قدموں کی چاپ اتنی واضح تھی کہ وہ سیاہ کیپ والا شخص فوراً اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ جب وہ قریب آیا تو دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی۔ اس مرد کی سنہری آنکھیں زخمی دل کی گہرائیوں کو جھانک رہی تھیں۔
وہ بھی اسی لمحے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک تیز رفتار لمحے میں وہ اس کے قریب پہنچا اور زور سے اس کے سینے سے لپٹ گیا۔ اس شدت سے لپٹنے میں ایسی گہرائی تھی کہ شامر بھی چند لمحوں کے لیے سناٹے میں کھو گیا۔ باران کا رد عمل ایک طرح کا تھا، مگر اس کی شدت اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی کہ شامر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی گردن میں نمی محسوس کی، جیسے باران کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوں۔ وہ بھی اسی لمحے مضبوطی سے باران کے گرد بازو لپیٹ گیا۔ وقت جیسے چند لمحوں کے لیے ٹھہر گیا تھا اور ان دونوں کی دنیا بس ایک دوسرے کے وجود میں سمٹ گئی تھی۔ باری یار، کیا ہو گیا؟ وہ ٹھیک ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ چند لمحے گزرنے کے باوجود جب باران نے اس سے دور نہیں ہوا تو شامر کے چہرے پر فکر مندی نے جگہ بنا لی۔ شاہ، باران نے گلا بھرا ہوا لہجے میں اسے پکارا، اس طرح جیسے اس کی روح کے آخری حصے میں بھی اسی آواز میں بندھے ہوں۔ شامر کو اچانک محسوس ہوا کہ اس کے لوٹنے سے پہلے ہی شاید ایک اور تباہی آ چکی ہے۔ دل لرز گیا اور وہی لمحہ یاد آیا جب وہ مشن پر سے واپس آیا تھا اور اسے سامنے شہزاد کا جنازہ دیکھنا پڑا تھا، کیونکہ اس دن بھی اس کا باران اسی طرح اس کے سینے سے لپٹا ہوا رو رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ مضبوط نظر آتا تھا، تنہائی میں اپنے شاہ کے بازوں میں ٹوٹ کر اداد سنایا کرتا تھا۔ شاہ، میں بہت کمزور پڑ رہا ہوں۔ تایا جان، اس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا اور ہچکیاں دیتے وہ اپنی بات درمیان میں چھوڑ گیا۔ شامر کو لگا جیسے کسی نے اس کی روح کو بے دردی سے کھینچ دیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے اپنے ساتھ لگے باران کو دیکھا جو سچ میں رو رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی، اس کا باران جلد ٹوٹنے والوں میں سے نہیں تھا، مگر اب وہ ٹوٹ چکا تھا۔ شامر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس دردناک صورتحال پر کیا رد عمل دے۔ وہ ایک پل کو ساکت ہو گیا تھا۔ تایا جان، مطلب وہ تو صبح تک بالکل ٹھیک تھے؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ انہیں اچانک ہوا کیا۔ پھر وہ باران کی سچویشن کو دیکھ کر کچھ پوچھ نہ سکا۔ البتہ دل یکدم ہی صدمے سے بھر چکا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس بھری اور نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ باران اپنے رشتوں کے معاملے میں کتنا حساس تھا۔ بھوری آنکھوں والے اس مرد نے آنکھیں بند کرتے ہوئے گہری سانس لی۔ وہ بڑا تھا، اسے سب کچھ سنبھالنا تھا۔ کچھ دھیرے سے آنکھیں کھول کر باران کو آہستہ سے خود سے دور کیا۔ باران کا چہرہ دیکھ کر شامر کا کلیجہ کٹ گیا۔ سرخ بھیگا ہوا چہرہ، بکھرے ہوئے بال، سلور زدہ لباس اور لہو چھلکاتی سرخ آنکھیں۔ وہ منظر ایسا تھا کہ دیکھ کر دل گھبرا جاتا تھا۔ وہ بھلا کہاں برداشت کرتا تھا کہ اس کا باری ایسی حالت میں ہو۔ باری، تو جانتا ہے نا میں تجھے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس کا بھیگا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے انگوٹھے سے اس کی گال پونچھتے ہوئے اسے حوصلہ دے رہا تھا، جیسے خود کو مضبوط کر رہا۔ وہ بھی انجان تھا کہ ایک اور خوفناک خبر اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ کر لے گئی۔ نہیں، میں رو نہیں رہا۔ باران نے فوراً اپنے لہجے کو قابو کیا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے نظریں پھیری۔ ہاں، وہ کمزور نہیں پڑ سکتا تھا، لیکن دل کا کیا کرے جو اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر بے قابو ہو گیا تھا۔ چل میری جان، تو حوصلہ کر، جا اندر اس کے پاس، میں حویلی کے لیے نکلتا ہوں، اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، جیسے اندر اٹھتے ہوئے طوفان کو بس کچھ لمحوں کے لیے تھاما ہو۔ باران کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا اور اسے دیکھنے لگا، جیسے کہنا چاہتا ہو بس تھوڑا سا سنبھل جا، میں ہوں نا۔ باران چند لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ شامر کو سامنے پا کر جیسے سب کچھ ذہن سے نکل گیا تھا، یہاں تک کہ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ سارا ابھی اسی وارڈ کے اندر ہے، کس حال میں ہے۔ اس کی نظریں دھندلا رہی تھیں، جنہیں اس نے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے رگڑتے مزید آنکھوں کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ اس وقت اس کے دل میں سوالوں کی ایک قطار کھڑی ہو گئی تھی۔ شاہ، تو مشن پر گیا تھا، پھر اچانک واپس؟ تجھے کیسے پتہ چلا کہ وہاں آگ لگ گئی؟ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ سامنے شامر جو اپنا موبائل جیب میں رکھ رہا تھا، جیکٹ کی زپ بند کرتے ہوئے جیسے خود کو باہر کی ٹھنڈ کے لیے تیار کر رہا ہو، لیکن چہرے پر کچھ تھا، ایک سایہ سا، کچھ ایسا جو وہ خود سے بھی چھپا رہا تھا۔ ہاں گیا تھا، ہم راولپنڈی نکلے تھے ٹیم کے ساتھ، لیکن کچھ حالات ایسے بنے کہ مشن منسوخ ہو کرنا پڑا۔ اس کا لہجہ عام سا تھا، جیسے روزمرہ کی کوئی بات بتا رہا، لیکن جو باتیں وہ لفظوں سے چھپا رہا تھا وہ شاید اس کے لہجے کی اجنبیت سے ظاہر ہو رہی تھی۔ پر مقابل اس پر بالکل غور نہ کر سکا تھا۔ پھر زارون کی کال آئی، اس نے بتایا کہ تو نے سرداری چھوڑ دی ہے اور تایا جان نے تجھے حویلی سے نکال دیا۔ میرا واپسی کا پلان 3 دن بعد کا تھا، مگر یہ سب سن کر بس دل نہیں مانا، سیدھا واپس نکل پڑا۔ وہ کچھ پل چپ رہا، پھر ہلکا سا سانس لیا۔ مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ میری فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا سیدھا تیرے پاس آ جاؤں گا۔ جب تیرے فلیٹ پہنچا، وہ رک گیا، آواز کچھ کھوسی گئی۔ باران کی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹک گئیں، آنکھوں میں ایک اچانک سا خوف امڑ آیا۔ شامر نے لمحہ بھر کر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تیرے فلیٹ کو آگ نے گھیر رکھا تھا، ہر طرف دھواں تھا، چیخیں، لوگ بھاگ رہے تھے۔ میں فوراً اندر کی طرف دوڑا اور جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھے حیران کر گیا۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ باران کی سانس تھم گئی۔
اگلے لمحے جملہ ہوا میں تیر کی طرح گونجا۔ زارا وہاں زخمی حالت میں پڑی تھی۔ باران کا دل جیسے ڈوب گیا۔ وہ ساکت ہو گیا، آواز تک نہ نکلی۔ زارا، اس کے ہونٹ بمشکل حرکت کر پائے، آواز جیسے حلق میں ہی پھنس گئی۔ باقی تو اندر جا کر خود ہی دیکھ لے، لیکن ایک بات ضرور کہنی پڑے گی، وہ بچی کم عمر ضرور ہے مگر حیرت انگیز حد تک سمجھدار ہے۔ شامیر نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجاتے کہا، اور باران بنا کسی لمحے کی تاخیر کے وارڈ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کوریڈور ایک بار پھر گہری خاموشی میں ڈور گیا۔ اسی لمحے اگر کوئی شامیر کے چہرے پر نظر ڈالتا تو ضرور چونک جاتا، کیونکہ وہ چہرہ نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں یکدم شفقت کا رنگ یکسر غائب ہو چکا تھا اور نرمی جیسے کہیں پیچھے رہ گئی ہو۔ اس کی نظریں اب ایک ٹھوس بے حسی سے معمور تھیں، لب یوں بھینچے ہوئے تھے کہ گورا مسکرانا ایک بھولی بسری رسم بن چکی تھی۔ وہ اب دھیمے قدموں سے ہونٹوں پر ایک مدھم سی سیٹی کی دھن بکھیرتا ہاتھ جیب میں ڈالے لفٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ہسپتال کی ساکت فضا میں جیسے وہ خود وقت تھم کر اس پرسرار وجود کو تک رہا ہو۔ وہ اس کہانی کا نہ سمجھ آنے والا کردار تھا۔ یہ وہ مرد تھا جس کے خول و خال اب اور کہانی سناتے تھے۔ اس کی چال میں، اس کی گردن کے خفیف خم میں، اس کے قدموں کی ترتیب میں کچھ تو تھا جو آسانی سے سمجھ نہیں آتا تھا۔ ایک چھپی ہوئی لہر جیسے اندھیری کی تہہ میں موجزن ہو۔ اقتدار کی جنگ میں بہت کچھ ایسا تھا جو اب آہستہ آہستہ پردے کی اور سے نکل کر سیاہ دھوئیں کی صورت میں ہر سو پھیلتا جا رہا تھا۔ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو الفاظ میں نہیں کہی جاتی، بلکہ کرداروں کی آنکھوں، قدموں اور خاموشیوں میں پنہاں ہوتی ہیں۔ شامیر کی خاموشی بھی شاید اب ایک ایسی ہی کہانی کا موڑ تھی جس کا انجام کوئی نہ جانتا تھا، لیکن جس کی سیاہی پہلے ہی منظر نامے پر اترنا شروع ہو چکی تھی۔ مسز باران، پلیز ہلے مت۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز کے ساتھ یہ جھنجھلائی ہوئی تنبیہ باران کے کانوں میں پڑی۔ وہ لمحہ بھر کر رکا، پھر نگاہ بےتابی سے کمرے میں دوڑاتے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں موجود نفوس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہسپتال کے مخصوص سفید ماحول میں آنکھوں کو پہلی چیز جو ٹھہرا لینے پر مجبور کر گئی وہ ہولڈنگ بیڈ پر نیم دراز ایک نسوانی وجود تھا۔ بے بس، نڈھال اور ٹوٹا ہوا، وہ زارا تھی، اس کی زارا۔ ہسپتال کا سفید لباس زیب تن کیے، کھلے بال شانوں پر بکھرے ہوئے، دائیں ٹانگ سٹینڈ کے سہارے اوپر کو اٹھائی گئی، جس پر ایک لیڈی ڈاکٹر تازہ پلسٹر چڑھا رہی تھی۔ ایک طرف نرس ہاتھ میں پلسٹر والا محلول لیے کھڑی تھی، چہرے پر خاموش پیشہ ورانہ سنجیدگی سجی ہوئی تھی، مگر زارا کی آنکھیں وہ کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ وہ آنکھیں جو ہر صبح تک زندگی سے لبریز تھیں، وہ اب لبالب آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ بار بار اپنا چہرہ ہاتھوں سے رگڑتی، وہ ایسی ٹوٹ پھوٹ کا منظر پیش کر رہی تھی جو باران سے برداشت نہیں ہو سکا۔ زارا، بس ایک ہی پکار، اور وہ فوراً چہرے سے ہاتھ ہٹاتی، بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ لمحہ بھر کے لیے کمرے کی سب آوازیں رک سی گئی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی پلکیں تکلیف سے لرز گئیں، لب ہلے۔ سائیں، اس کی آواز میں ایک بے بسی تھی جو لفظوں میں قید نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھر بے ساختہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ اونچی آواز میں رونے لگی، جیسے اس ایک شخص کے آنے سے اندر کا سارا درد باہر امڑ آیا ہو۔ باران تیزی سے قدم آگے بڑھاتا اس کے قریب آیا اور بنا کچھ کہے بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ جو اپنے ضبط کی حدیں پار کر چکی تھی رو پڑی، پوری قوت سے، بچوں کی طرح۔ وہ اس کے سینے سے لپٹ گئی جیسے کوئی محفوظ پناہ ملی ہو۔ اس نے فوراً سے اسے خود سے لگایا، اس کا دل اسے اس حالت میں دیکھنے کو پھٹنے کو تھا۔ سائیں کی جان، ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا، جو اب بھی آنکھیں میچے رو رہی تھی۔ اس کی پیشانی اور گال پر پڑی ہلکی خروچیں اور سوجی آنکھیں باران کے دل پر گھونسے کی طرح پڑی تھیں۔ دل ملال سے بھر گیا۔ وہ کیوں اس کی حفاظت نہیں کر سکا؟ ڈاکٹر اپنا کام کر چکی تھی، اس لیے وہ سائڈ پر کھڑی اپنے ہاتھ دھو رہی تھی۔ خدا را مت رو ورنہ میں شرم سے مر جاؤں گا۔ وہ اس کے بکھرے بالوں کو سہلاتے ہوئے بے چینی سے بولا تو وہ تھم سی گئی۔ کیا اس کا سائیں اس کے رونے سے تکلیف میں تھا؟ اگر ہاں تو وہ کیوں دیتی اسے تکلیف؟ اس کی آواز میں اضطراب، تشویش اور عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ اس مصبور شخص کا عکس نہیں تھا جو باہر دنیا کے لیے پتھر دل دکھائی دیتا تھا۔ یہ ایک ایسا شوہر تھا جو اپنی بیوی کی تکلیف پر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں والی لڑکی مسلسل سسکیاں لے رہی تھی، پر وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ اس کی آواز رند گئی تھی اور جسم لرز رہا تھا۔ وہ باران کے سینے سے لگی درد سے ٹوٹتے وجود سے بس اتنا کہہ پائے، سائیں، وہ بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اور وہ ڈاکٹر بار بار ڈانٹ رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے بس اس کی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔
ڈاکٹر کے چہرے پر شرمندگی کی ہلکی سی جھلک ابھری۔ باران نے قہر بھری نظر اس ڈاکٹر پر ڈالی۔ اتنی سرد کہ اگر الفاظ ہوتے تو قہر برساتا، لیکن فی الحال اسے زارا کی کنڈیشن کے بارے میں جانا تھا۔ ٹیل می اباؤٹ ہر کنڈیشن۔ اب وہ سنجیدگی سے ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئی، پھر آہستگی سے بولی، مسٹر باران، آپ کی مسز کو کچھ آگ سے جلتے ہوئے زخم آئے ہیں ہاتھ اور پاؤں پر، اور غالباً کسی بلند جگہ سے گرنے کے باعث بائیں ٹانگ میں فریکچر ہو گیا۔ البتہ ان کے فوراً آگ والی جگہ سے نکلنے سے کافی بچت ہو گئی، اور یہ کسی بھی قسم کے شدید نقصان سے بچ گئی ہیں۔ ڈاکٹر کی آواز میں اب احتیاط شامل تھی۔ وہ کافی میچیور اور سینسیبل خاتون تھی جو بات کو بڑھانے کی وجہ طریقے سے ہینڈل کر رہی تھی، اور میں ان کو ڈانٹ نہیں رہی تھی، بس وہ بار بار حرکت کر رہی تھی جس سے پلسٹر لگانے میں دشواری ہو رہی تھی، تو بس اس لیے تھوڑی سی سختی سے کہا، دیٹس آل، نتھنگ پرسنل۔ باران نے خاموشی سے بات سنی، مگر اس کی نظریں زارا پر جمی تھیں جو ابھی اس کے سینے سے لگی اپنے گال رگڑ رہی تھی۔ اوکے، تھینک یو، اب آپ جا سکتی ہیں، باقی میں ہینڈل کر لوں گا۔ گھمبیر اور مضبوط لہجہ۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور نرس کو لیے باہر نکلتی چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد اب اس یکپستہ کمرے میں صرف 2 نفوس تھے جو خاموشی سے ایک دوسرے کی دھڑکنوں کے ساز کو محسوس کر رہے تھے۔ باران نے پلکیں جھکائے اپنے سینے پر سر رکھی اس جان کو دیکھا جس نے آج اس کی جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس بھری، ایسی سانس جو اکثر وہ شخص لیتا ہے جو خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش میں اندر اندر بکھر رہا ہو۔ پھر وہ آہستگی سے جھکا اور نرمی سے زارا کا ماتھا چوم دیا۔ ایک ایسا لمس جس میں کوئی شور نہ تھا، صرف ایک وعدہ تھا، تحفظ کا، قرب کا، معذرت کا، کہ وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ بھی وقفے سے ہچکیاں لے رہی تھی اور کبھی تھر تھراتے لبوں سے سسکیاں چھوڑ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، سوجی سرخ آنکھوں کے گرد ہلکے اس کی اذیت کے گواہ تھے۔ اس کی ناک پہ بھی خراشیں آئی تھیں جس کے باعث وہ سرخ ہو رہی تھی۔ مختصر یہ کہ چوٹوں سے زیادہ اس نے رو کر اپنے چہرہ کا بیڑا غرق کر لیا تھا۔ سائی، اب میں بدصورت ہو گئی نا؟ نہ جانے اسے کیا سوچا کہ وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے معصومیت سے بولی۔ باران نے بغور اس کی سیاہی نما آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں احساس کمتری کا گہرا تاثر جھلک رہا تھا۔ وہ پہلی بار یہ تاثر دیکھ رہا تھا، اس بات سے انجان کہ یہ تاثر تو اس کی بیوی میں بہت پہلے سے تھا، بس اس نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ باران، حیدر کو تمہارے سامنے اپنی خوبصورتی مان پڑتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جملہ بہت مختصر تھا، لیکن اس کے معنی مقابل کو لاجواب کر گئے۔ اسے بالکل خاموش دیکھ کر باران نے اس کے سر پر عین دل کے مقام پر رکھتے اس کا سر اپنے دل کے عین مقام پر رکھتے نہایت نرمی سے چہرہ اپنی انگلیوں کے لمس سے تھپکنا شروع کیا۔ وہ الفاظ سے زیادہ ہاتھوں سے اسے دلاسا دے رہا تھا۔ محبت وہ زبان ہے جو وقت اذیت میں بولی جائے تو لفظوں سے زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ اس کی نظریں اس کے ہاتھوں اور پیروں پر گئی۔ آگ کے جلے ہوئے واضح زخم، کچھ پر نرم پٹیاں بندھی تھیں اور کچھ پر تازہ آئنٹمنٹ کی مہک آ رہی تھی۔ دل میں ٹیس سی اٹھی، لیکن جو بات اسے مسلسل الجھا رہی تھی وہ زارا کی بائیں ٹانگ پر جمی سفید پلسٹر تھی۔ آگ سے جھلسنے کے نشان تو سمجھ آتے ہیں، مگر یہ فریکچر، یہ کہاں سے، کیسے، کیوں ہوا؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، دل میں بار بار یہی سوال دہراتا رہا، لیکن اس کے سوال سے زیادہ اس کی تکلیف اہم تھی۔ اس کا سسکیاں اب دھیرے دھیرے کم ہو گئی، جیسے اندر کا طوفان اب تھک کر بیٹھ گیا ہو۔ سنہری آنکھوں والے مرد نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، جیسے یقین دلانا چاہ رہا ہو کہ وہ اب تنہا نہیں ہے، اب کچھ بھی اکیلے سہنا نہیں پڑے گا۔ وہ اپنی پوزیشن تھوڑی سی بدل کر بیڈ کے ساتھ بہتر طریقے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تاکہ زارا آرام سے اس کے سینے سے لگ کر لیٹ سکے، بنا کسی حرکت کے جو اس کے زخم زدہ ٹانگ میں تکلیف کا باعث بنتی۔ اس نے نرمی سے زارا کو خود میں بھیج دیا، جیسے اسے خود میں چھپا کر محفوظ کر لینا چاہتا ہوں۔ یہ ٹانگ پر چوٹ کیسے لگی؟ نہ باس پرس تھی، نہ تلخی، صرف ایک سوال تھا۔ فکر میں لپٹا، احتیاط سے بڑھتا ہوا۔ اس کے چہرے پر اب وہ نرمی تھی جو اکثر ایسے لوگوں کے چہروں پر ہوتی ہے جو اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھ چکے ہوتے ہیں، لیکن اپنے چاہنے والوں کی تکلیف دیکھنے کی طاقت پھر بھی ان کے پاس نہ ہو۔ اس کی آواز میں صرف ایک شے تھی، خالص محبت، وہ خالص محبت جو صرف خالص لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ وہ زارا کو وقت دے رہا تھا کہ اگر وہ جواب دینا چاہے تو سنے گا، نہ دینا چاہے تو تب تک خود کو اس کا سائبان بنائے رکھے گا۔ کمرے کی فضا میں صرف خاموشی بول رہی تھی، جسے وقتاً دفعتاً زارا کی آواز نے توڑا۔ میں نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی تھی، وہ سونسو کرتی بھرائی آواز میں بولی، جیسے اس پل کے خوف کو یاد کرتے ہوئے بھی اس کا دل لرز اٹھا ہو۔ واٹ؟ حیرت کے باعث اس کے منہ سے بے ساختہ بلند آواز برآمد ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اپنے سینے میں منہ چھپائے لیٹی بکھرے بالوں والی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی جمی تھی اور لبات کھلے سے رہ گئے۔
وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا کہیں۔ بیوقوف کہ اتنی اونچائی سے کیسے کود گئی، یا بہادر کہ آگ سے بچنے کے لیے ہمت کی اور آخری حد پار کر گئی۔ لیکن یہ نقطہ نظر وہ اس لمحے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر میں تو وہ صرف ایک بیوقوف لڑکی تھی جو خطرے کی شدت میں جان کی پرواہ کیے بغیر چھلانگ لگا گئی تھی۔ احمق لڑکی، تم نے چھلانگ کیوں لگائی؟ وہ صدمے کے زیر اثر اسے گھور رہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ یہ خیال اس کی آواز کی تپش میں لرز تھا جو اندر کے ڈر سے پھوٹی تھی۔ زارا، جس کا رونا کچھ دیر کے لیے تھم گیا تھا، اس کی بات اور اونچے لہجے پر چونکی اور پھر سے رونے کی تیاری میں سسکی۔ تو کیا جل کر مرنے کے لیے وہاں بیٹھی رہتی؟ وہ روتے ہوئے غصے سے بولے اور اپنی بھیگی ناک اس کی قمیض کے ساتھ بے ساختہ رگڑ گئی۔ وہ جو اپنے لباس پر اپنے کپڑوں پر ایک چکن نہیں برداشت کر سکتا تھا، اس بات پر اسے ٹوک بھی نہ سکا۔ ہاں، پر اس کو آنکھیں رگڑتے دیکھ کر دم بخور رہ گیا۔ اس نے اس سے کہا تھا کہ وہ اب نہ روئے، تو وہ پوری کوشش کرے تھی کہ ایک آنسو بھی نہ بہے۔ دل جیسے یکدم مٹھی میں آ گیا ہو۔ کیا اس سے بھی بڑی کوئی فرمانبردار ہو سکتی تھی؟ میں اتنا روئی، آپ کو بار بار پکارا، لیکن آپ نہیں آئے۔ مجھے لگا میں مر جاؤں گی۔ اس کی آواز اب کانپ رہی تھی اور ایک بار پھر سے جذبات کی رو میں بہہ گئی اور مقابل صرف اس ایک جملے پر بے بس ہو گیا تھا۔ ہر لفظ، ہر حرف سیدھا دل میں اتر گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہیں یوں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے گرد بازو پھیلاتے نادم ہوا۔ اس کی آواز میں ٹوٹا پن تھا اور آنکھوں میں وہ گہرائی جو کسی قیمتی چیز کے کھو جانے کے خوف سے آتی ہیں۔ آج اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ دنیا کی صرف ایک عورت نہیں تھی، بلکہ وہ عورت ہی اس کی دنیا تھی۔ وہ اب اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر بار بار اس سے معافی مانگ رہا تھا اور وہ اسے خود پر گزرے لمحے کو سنا کر اپنا دل ہلکا کر رہی تھی۔ زخم کی تکلیف، وہ تو جیسے اس کے لمس، اس کی موجودگی، اس کے نرمی سے بولتے الفاظ کی چادر میں دب چکی تھی، کیونکہ جب کوئی خیال رکھنے والا ساتھ ہو تو آدھی تکلیف تو یوں ہی مٹ جاتی ہے۔ صبح کی سفیدی آسمان پر دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ افق کا ہلکا نیلا پن ایک پرسرار سی خاموشی میں لپٹا ہوا تھا۔ نہ پرندوں کی کوئی ساز، نہ ہوا کی سرسراہٹ، سب کچھ جیسے تھم سا گیا ہو۔ اس گھمبیر خاموشی میں آبادی سے دور جھیل کنارے واقع اس ویران مگر شاندار فارم ہاؤس کے نفیس کمرے میں زینب اپنے بستر کی کراؤن سے ٹیک لگائے گہری نظروں سے اس عورت کو تک رہی تھی جو سفید اسکرٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے بلند بال اکٹھے کس کر باندھے ہوئے تھے اور ان پر ایک سیاہ بو بڑی ترتیب سے جمی تھی۔ اس کی پنڈلیاں برہنہ تھیں اور پیروں میں 3 انچ اونچی سائے دار ہیل والی پمپس چپ چاپ اپنی موجودگی کا اعلان کر رہی تھیں۔ وہ عورت جس کے چہرے پر مغربی نقوش کی مکمل جھلک تھی، کب سے زینب کی تیز آر پار کرتی نظر خود پر محسوس کر رہی تھی، جیسے ہر پرت ادھیڑی جا رہی ہوں۔ وہ زینب کا سامان پیک کرنے میں مصروف تھی۔ بحران کے حکم کے مطابق زینب اور انارا کو فوراً یہاں سے منتقل کیا جانا تھا۔ پہلے تو وہ سکون سے نپے تلے انداز میں کام کرتی رہی، لیکن اب زینب کی نظروں کی سنجیدگی سے کچھ نروس کر رہی تھی۔ بات سنو، زینب کی آواز کمرے میں یکدم گونجی تو وہ عورت چونک گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا وجود ہڑبڑا گیا، لیکن پھر فوراً خود کو سنبھال کر پیچھے پلٹی۔ جی میڈم، اس کی آواز اور نظریں دونوں جھکی ہوئی تھیں، فرما بردار لیکن اندر سے ہلکی سی لرزتی ہوئی۔ ادھر آ۔ زینب کے لہجے میں نہ تیزی تھی نہ رم، بس ایک ایسا سکوت تھا جو سوال سے پہلے ہی جواب کھینچ لے۔ وہ عورت اسے انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی، 2 قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ غلافی آنکھوں والی زینب نے اسے ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ لمحے بھر میں اس کی آنکھوں کی چمک تیز ہو گئی، جیسے کوئی بند دروازہ اچانک کھل گیا ہو۔ جیسیکا، یہ نام سنتے ہی اس عورت نے فوراً جھکا ہوا سر اٹھایا۔ زینب کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ تم وہی ہو نا جس نے مجھے… وہ جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی اور سامنے کھڑی عورت کا رنگ پل میں سفید ہو گیا۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جیسے برسوں پرانا خوف اچانک آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ اس کی زینب کی آنکھوں میں کچھ انوکھا، کچھ اندھیرے میں چھپا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نظروں کی روشنی اب صرف پہچان نہیں بدلا بھی تھی۔ اس کے ذہن میں 17 سال پہلے کا وہ منظر دوڑنے لگا، ایک ایسا منظر جو وقت کی سیاہی میں دفن تھا۔ وہی وقت، وہی لمحہ، وہی مدد، اور اب وہ سب کچھ ایک فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ سفید محل کے عالیشان کمرے میں نیوی رنگ کے خوبصورت اور شاہانہ طرز کے کشادہ صوفے پر ایک لڑکی بیٹھی تھی، سفید پیروں کو چھوتی فراک میں لپٹی، جیسے کسی خالی کینوس پر بے آواز چیخوں کی تصویر ہو۔ اس نے ہونٹ دانتوں تلے دبا دیے ہوئے تھے اور زردی میل چہرے پر تکلیف کے آثار پھیلنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی۔ بالکنی کے کھلے پٹ سے اندر آتی ہوا اس کے بالوں کو چہرے پر سے بے رحمی سے بکھیر رہی تھی
اور ان بالوں کی اور سے جھانکتی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، ایسی نمی جو کسی پلک کے چھپکنے سے پہلے بہہ جانے کو تیار تھی۔ کمرے کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی 29 سالہ جیسیکا بے بس نظروں سے بس اسے دیکھتی رہی۔ اس کی نظریں اس لڑکی کے دکھ میں گھری تھی، مگر ہاتھ صرف نرم پٹیاں لپیٹنے تک محدود تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ جتنا ممکن ہو نرمی سے اس کے زخموں کو مرہم لگائے، لیکن بھرا سگریٹ سے داغی کے جلد کی جلن کو کون سا مرہم آرام دے سکتا تھا؟ میم، کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ اچانک جیسیکا نے نرمی سے اس کا دھیان بھٹانے کی کوشش کی، مگر اس کا سوال سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں ٹھہرا پانی جھٹ سے گالوں پر بہہ نکلا۔ وہ پل میں سسک کر رونے لگی، ہونٹ دبا کر، آنکھیں نیچے، جیسے اندر کا طوفان باہر آ کر تھمنے کا نام نہ لے رہا ہو۔ جیسیکا بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ جس درندے نے اسے سفید محل میں قید کر رکھا تھا، وہ بظاہر حسن کا دیوتا تھا، لیکن اندر سے ایک ایسا حیوان تھا جو 3 مہینوں میں اس معصوم وجود کو گویا اندر سے توڑ چکا تھا۔ کیا تم میری مدد کر سکتی ہوں؟ لڑکی کی آواز بھیگے آنسوؤں میں لپٹی ہوئی تھی، جیسے کوئی آخری سہارا ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس مغربی وقوش والی لڑکی کی آنکھیں سوالیہ انداز اختیار کر گئیں۔ مجھے تھوڑا سا زہر دے دو، میں یہ اذیت اور نہیں جھیل سکتی۔ وہ مجھ سے اولاد چاہتا ہے اور میں یہ نہیں کر سکتی۔ بس تھوڑا سا زہر پلیز۔ الفاظ میں بے بسی تھی اور آنکھوں میں وہ درد جو سب کے آخری کنارے پر کھڑا ہوتا ہے۔ جیسیکا کچھ لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، جیسے وقت رک گیا ہو، پھر ایک جھٹکے سے ہوش میں آ کر اس نے جیب میں رکھا جیمر آن کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ محل کے ہر کونے میں خفیہ کیمرے نصب ہیں، ہر سانس، ہر لفظ، ہر اشارہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ سامنے بیٹھی لڑکی شاید کچھ نہ جانتی تھی، لیکن جیسیکا جانتی تھی، اس لیے احتیاط لازم تھی۔ میم پلیز، آہستہ بولی، اور میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو کچھ ہوا تو باس مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ آہستگی سے بولی، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی کی آنکھوں میں جو آخری امید کا دیا جھلک رہا تھا وہ پل بھر میں بجھ گیا۔ وہ ایک بار پھر سے بکھر گئی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر زاروں قطار رونے لگی۔ وہ کتنی ہی دیر زمین پر بیٹھی خاموشی سے زینب کو تڑپتے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، مگر ماتھے پر ضبط کی مہریں تھیں۔ پھر یکایک کسی فیصلے پر پہنچ کر اس نے اپنی نیوی جینز کی جیب میں ہاتھ ڈالا، نہایت مہارت اور پھرتی سے، اس طرح کہ وہ کیمرے کی آنکھ سے بالکل محفوظ رہے۔ جیمر سے محض آوازوں کا سگنل مفقود ہوا تھا، لیکن ریکارڈنگ اب بھی جاری تھی، اس لیے وہ بہت احتیاط برت رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات نارمل رکھے اور اٹھی اور زینب کے صوفے پر بکھری فراک کو درست کرنے لگی، کچھ اس طرح کہ اس کی انگلیوں کی نرمی سے جیسے کچھ بھی چیز غیر معمولی نہ لگے۔ میری طرف مت دیکھیے گا، میں نے آپ کے کپڑوں کے نیچے ایک چھوٹی سی ڈبیا رکھی ہیں۔ وہ واپس نیچے بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے الفاظ دوا لگاتے ہوئے دھیرے سے ادا کیے گئے تھے، اتنے پرسکون کہ جیسے عام گفتگو ہو۔ زینب، جو پہلے لمحے چونکنے والی تھی، فوراً ہی جیسیکا کی ہدایت پر عمل کیا۔ کپڑوں کے نیچے انگلیوں سے کچھ محسوس کرتے وہ چھوٹی سی ڈبیا آہستہ سے اپنے ہاتھ میں قید کی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ تجسس اور بے یقینی اس کی آواز میں بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسیکا، جو اب جھک کر پایولین اٹھا رہی تھی، بدستور بغیر کسی اضطراب کے بولے، یہ آپ کے مسئلے کا حل ہے۔ باس آپ سے اولاد اس لیے چاہتے ہیں تاکہ ان کی گرفت ڈارک ویب کی دنیا میں مضبوط ہو سکے۔ وہاں یہ اصول ہے کہ گدی نشین کی پہلی اولاد اگر بیٹا ہو تو وہی اگلا وارث بنتا ہے۔ زینب کی پلکیں لرز گئی، الفاظ گویا ایک ایک کر کے اس کے کانوں کے اندر ذہن کھول رہے تھے، مگر وہ سننے پر مجبور تھی۔ باس کا ایک بھائی ہے جو ان کا پارٹنر بھی ہے، اس کی پہلی اولاد یعنی اس کا بیٹا اگلا لیڈر بننے کا دعوے دار ہے، لیکن اگر آپ باس کی اولاد پیدا کریں گی تو طاقت کا توازن بدل جائے گا۔ وہ بولتی رہیں بغیر جذباتی ہوئے، جیسے برسوں سے یہ کھیل دیکھتے دیکھتے اس کی آواز سے سچائی کا وزن بھی ختم ہو چکا ہو۔ ارمان نام ہے اس کا، ابھی صرف 6 سال کا ہے۔ اس کی آواز میں جیسے کسی اندھیرے میں گم صدا دے رہی تھی۔ گزشتہ 2 ماہ سے باس اسے یہاں لے کر آئے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اسے ٹرین کرنے کے نام پر کن خوفناک مراحل سے گزارا جا رہا ہے۔ زینب نے بے یقینی سے آنکھیں پھیلائیں، لیکن جیسیکا کی نظریں اس کے پیروں پر جمی تھی، کیونکہ وہ پل بھر کی بھی کوتاہی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس بچے کی ڈریسنگ بھی میں ہی کرتی ہوں، اور جب وہ روتا ہے نا، وہ ایک لمحے کو رک گئی، جیسے گلے میں کچھ اٹک گیا، تو دل چاہتا ہے اسے کہیں چھپا دوں جہاں پر ان ظالم لوگوں کا سائے بھی نہ پہنچ سکے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز اب رک رک کر نکل رہی تھی۔ وہ بچہ نیچے والے کمرے میں رہ رہے، 2 دن بعد اسے یہاں سے واپس بھیج دیا جائے گا، لیکن جانے سے پہلے مجھے اس کے جسم پر اس قدر ہائی ڈوز کریمیں اور دوائیاں لگانی ہوتی ہیں کہ تشدد کے نشان مٹ جائیں، کم از کم ظاہری طور پر۔ یہ کہہ کر جیسیکا خاموش ہو گئی۔
زینب کا حلق خشک ہو چکا تھا، لفظ اس کے ہونٹوں سے نہ نکلے، مگر ذہن میں ایک اور جھماکہ ضرور ہوا۔ تو مطلب کل رات وہ جو سسکیوں کی آوازیں سن رہی تھی وہ معصوم بچے کی تھیں؟ ارمان کی؟ آنسو اس کی پلکوں پر ٹھہر گئے، مگر وہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ اور یہ جو دوا میں نے آپ کو دی ہے، یہ تقریباً 1 سے 2 سال تک آپ کو اس مصیبت سے بچا سکتی ہے۔ مہینے میں صرف 1 گولی کھانی ہے بس، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ زینب نے آہستہ سے پلکیں جھپکا دی، جیسے اب سوچنے کی سکت بھی کم ہو گئی ہو۔ اب مجھے جانا ہوگا، زیادہ دیر رکنے سے باس کو شک ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی شرٹ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور اگلے ہی لمحے بغیر پیچھے دیکھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ دروازے سے گئی، زینب نے فوراً محتاط انداز میں چھوٹی سی ڈبیا اپنے لباس میں چھپا لی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ بہرام کے سونے کے بعد آہستگی سے کمرے سے نکلی تھی۔ ایک بوجھ سا دل پہ تھا جو تازہ ہوا کے لمس کے بغیر ہلکا ہونے والا نہیں تھا۔ اب وہ نیچے پول کے کنارے بیٹھی تھی، سفید سنگ مرمر سے بنے فرش پر اپنے ننگے پاؤں پانی میں ڈبوئے خاموشی سے چاند کو تکتی رہی۔ ارد گرد موت کی سی خاموشی تھی، جیسے کائنات صرف اسی لمحے کے لیے سانس روک کے کھڑی ہو۔ وہ چاند کتنا خوبصورت لگتا تھا، چمکتا ہوا، مکمل، خالص۔ لیکن اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں کسی تیر کی مانند آ کر پیوست ہوا۔ اگر یہی چاند جو دور سے خواب جیسا لگتا ہے قریب آ جائے تو نہ وہ حسین رہتا ہے نہ خواب، بس ایک سچ رہ جاتا ہے، بے نقاب سا۔ اس کی آنکھیں اس چاند میں کھوئی ہوئی تھیں، لیکن دل کسی انجان خلش سے بے چین تھا۔ اچانک فضا میں کوئی آہٹ ابھری، مدھم، دبکی دبکی، کسی کی گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز۔ وہ چونک گئی، گردن تیزی سے دائیں بائیں گھمائی، ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ فضا بالکل ویسی ہی خاموش تھی جیسے کچھ دیر پہلے تھی، لیکن وہ آواز یقینی طور پر سنی گئی تھی۔ دھڑکنیں ایک پل کو تیز ہوئیں اور پھر یکدم وہ بچہ نیچے والے کمرے میں رہ رہا ہے۔ جیسیکا کی وہ بات اس کے ذہن میں بجلی کی مانند گوندی اور وہ فوراً گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ پاؤں تیزی سے پانی سے نکالے، فرش پر رکھے اور چہرے پر اب صرف ایک احساس تھا، خوف اور تشویش۔ اس نے بنا کسی وقت ضائع کیے دبے قدموں نیچے کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر دیا۔ سسکیاں بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، جیسے کوئی بہت خاموشی سے، بہت اندر سے مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ وہ خوف زدہ سی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی، آگے قدم بڑھا رہی تھی کہ کہیں وہ آ نہ جائے۔ پول کی سیڑھیوں کے پاس ایک چھوٹی سی 3 سٹیپ کی زینہ نما سیڑھی تھی، جس سے اتر کر وہ آہستگی سے حلق تر کرتی آگے بڑھی۔ اس کے پیروں کی لرزش اس کے اندرونی خوف کی چغلی کھا رہی تھی۔ وہ چمکتے خاموش فرش پر اپنے گیلے پاؤں کے نشان چھوڑتی اس کمرے کے دروازے تک آئی، جس کے پار سے سسکیوں کی ہنوز مدھم آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ سنو، بمشکل ہمت جمع کرتے اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اس دستک کی دھیمی سی آواز سے وہ خود بھی سہم گئی اور فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سچ شکر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ سسکیاں اب تھم چکی تھیں اور سناٹے ایک بار پھر جوبن پر تھے۔ وہ لبوں کو تر کرتے ہوئے دوبارہ مڑی اور پھر سے کمرے کے دروازے پر ہولے سے دستک دی، مگر اب بھی دروازہ نہ کھلا۔ مایوسی جیسے قدموں وزن کی صورت اترنے لگی۔ وہ پلٹنے ہی والی تھی کہ ایک معصوم دھیمی سہمی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کون ہے؟ وہ جو نا امید ہو کر پلتی تھی یکدم چونک کر جھٹکے سے مڑی۔ ایک پل کو وہ اس اچانک جواب سے ڈر گئی۔ وہ ایسی نہیں تھی، مگر جب سے یہاں قید ہوئی تھی ہر آہٹ، ہر سایہ، ہر سسکی اسے لرزا دیتی تھی۔ دل جیسے پسلیوں میں دھڑکنے کی بجائے کانوں میں سنائی دینے لگا تھا۔ وہ کچھ بولائی بولائی سی لگ رہی تھی، جیسے زبان بھولنا چکی ہو، یا جیسے خوف کے الفاظ کو زخم کی صورت چھپا دیا ہو۔ میں ہوں زینی۔ نہیں، میں زینب ہوں، وہ الجھ کر بولی، جیسے اپنا نام بھی صحیح سے یاد نہ رہا ہو۔ شاید وہ خود کو اس معصوم کے سامنے چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ دروازے کے پار ایک بار پھر وہی بھیگی ہوئی کپ کپاتی آواز ابھری۔ کون زینب؟ اتنا سادہ سا سوال تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک پل کو اس کی سانس حلق میں ہی اٹک گئی، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ زینب کو لگا جیسے اس کے قدموں تلے سے یہاں زمین کھسک گئی ہو۔ زینی جان، اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ آواز نہیں، گویا زہر تھا جو اس کے کانوں میں ہوتا ہوا رگوں میں اتر گیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں اور سرد موسم کے باوجود پیشانی پر پسینے کی تہہ اتر آئی تھی۔ حلق سوکھ چکا تھا، جیسے ہر لفظ، ہر آواز اس کے حلق میں کانٹے اگا دے۔ کیا ہوا؟ تم کام کیوں رہی ہو؟ وہ نرمی سے بولا، لیکن اس کے لہجے کی وہ معصومیت اس کے کمر کے گرد بندھے بازوؤں کی گرفت سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھی ہوئی تھی اور گرفت اتنی سخت کہ زینب کو لگا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ سفید گاؤن جو کبھی سکون کی علامت تھا، اب اس کے بدن سے بہتے پسینے سے بوجھل ہو چکا تھا۔ بہرام نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا، اور جب زینب کی نظریں اس کے نیم بھرانہ وجود سے ٹکرا کر نیچے جھکی تو وہ شرم سے نہیں خوف سے تھی۔
اس کی نظریں فرش پر اس کے چپل میں قید پیروں پر جمی ہوئی تھیں اور وہ اپنی سرد نگاہوں سے اس کے وجود کو پڑھ رہا تھا، جیسے ہر کپاہٹ کا مفہوم سمجھتا ہو۔ ارمان بچے، آرام سے سو جاؤ، اتنی رات گئے تک نہیں جاگا کرتے۔ اس کے لہجے کی نرمی کے برعکس آنکھوں میں گہری سختی اور سرد مہری کا عکس تھا۔ زینب نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ بہرام، مگر وہ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ نہیں سکی۔ نظریں اس کے بالوں کی طرف بھٹک گئیں اور لہجہ بے چینی سے لرزنے لگا۔ حکم جانے بہرام، وہ اس کے گال سے اپنی ناک آہستگی سے رگڑتا بولا۔ وہ زینب کا پورا وجود جیسے لمحہ بھر کو منجمد ہو گیا۔ وہ بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں ہی ادھر آ گئی تھی، آئی ایم سوری۔ وہ اس کے سینے پر ہولے سے ہاتھ رکھ کر بات بدلنا چاہ رہی تھی، جیسے کہ بچے کی طرف سے اس کا دھیان ہٹانا مقصد ہو۔ جانتا ہوں زینی جان، اور کچھ؟ وہ نرمی سے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے مسکرا رہا تھا۔ زینب نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، ہونٹ بھینچے۔ گڈ، تو پھر چلو کمرے میں۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو زینب کو اندر سے لرزا گیا۔ وہ جانتی تھی اب کوئی انکار اس کے لیے ممکن نہیں، اس کی آنکھوں میں اترتے آنسو پیتی محض سر ہلا گئی۔ بہرام نے اگلے ہی پل اسے اپنے بازوں میں بھر لیا اور وہ خاموش خوفزدہ آنکھیں صرف اس دروازے پر جمی رہیں جس کے پیچھے ایک سسکیوں بھرا سوال ابھی تک ادھورا تھا۔